آپ کے سامنے سورۃ الکوثر تلاوت کی. لمبی چوڑی تقریر نہیں، صرف ماہ ستمبر کا میسج میں نے کنوے کرنا ہے اور آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا معاملہ اس کو عام نہ سمجھا جائے. جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان ضروری ہے، جس طرح ملائکہ پر ایمان ضروری ہے، جس طرح آسمانی کتابوں پر ایمان ضروری ہے، جس طرح قیامت کے وقوع پر ایمان ضروری ہے، یاد رکھو اسی طرح مصطفیٰ کی ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے. جس طرح توحید کا غدار اللہ کو لم یلد ولم یولد نہ ماننے والا، اللہ کو صمد اور احد نہ ماننے والا جس طرح آؤٹ آف اسلام ہو جاتا ہے، یاد رکھیے اسی طرح مصطفیٰ کی ختم نبوت میں شک کرنے والا بھی آؤٹ آف اسلام ہو. اگر وہ بائی برتھ ہی وہ ختم نبوت کا منکر پیدا ہوا تو علماء اس کو کافر کہتے ہیں. اگر وہ پیدا جو ہے وہ مسلمان تھا، بعد میں ایٹماسفیئر کی وجہ سے اپنے بد کردار اور بدگماش والدین کی وجہ سے وہ ختم نبوت کا منکر بن گیا، اس کو علماء مرتد کہتے ہیں اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے. تو دوستو، جو بائی برتھ مرزائی ہے وہ کافر ہے، جو بعد میں مرزائی بنا وہ صرف کافر نہیں بلکہ وہ مرتد ہے. یہ کافر سے بڑا کافر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں فرزند ارجمند پیدا ہوا. حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم، مختلف روایتیں ہیں. حضور کا بیٹا پیدا ہوا، یہ بیٹا بھی سن بلوغت کو نہ پہنچا تھا کہ رب کائنات نے اس پر موت طاری کر دی. حضور کے فرزند ارجمند اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب، اتبا، اتیبہ، شیبہ، یہ کفار مشرکین، انہوں نے پراپیگنڈا شروع کر دیا، چیمگوئیاں شروع کر دی. یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد تو ابتر ہو گئے، اب محمد کا نام و نشان نہ رہے گا، کیونکہ نام و نشان ان کے ہاں اس کا رہتا تھا کہ جس کا بیٹا باقی بچے، جس کا بیٹا اولاد نورینہ باقی نہ رہے اس کو عربی زبان میں ابتر کہتے ہیں، مقطوع نسل کہتے ہیں کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کی نسل کا انقطاع ہو گیا، اس کا نسب ڈسکنیکٹ ہو گیا، یہ کہا جاتا تھا. اور ہمارے ہاں بھی یہ کنسپٹ ایک حد تک پایا جاتا ہے کہ جس کا بیٹا نہ بچے سمجھتے ہیں کہ اس کا نام لیوا کوئی نہیں. اگر بیٹیاں پیدا ہوئی ہے تو نسل آگے نہیں بڑھے گی، نسل تو بیٹوں سے آگے بڑھے گی. ہمارے ہاں بھی ایک حد تک یہ کنسپٹ ہے اور ضابطہ بھی تقریباً یہی ہے کائنات کا کہ جس کا بیٹا باقی بچے اس کی نسل آگے چلے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ارجمند سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے انتقال فرما. ابو جہل وغیرہ کو موقع مل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈا کا. ارے تم کہتے ہو کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، ان کی شانیں کیا رہیں گی جب بیٹا نہ بچا، اولاد نورینہ نہ بچی، کون نام لے گا محمد کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی. حضور ملول ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور جب مصطفیٰ پریشان ہوتے ہیں تو رب کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار و تجلیات کا نزول مزید تیز کر دیا. اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا محبوب سے استفسار کرے، پوچھیں کہ محبوب کیوں پریشان ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے
کہ میری نورینہ اولاد نہیں بچی، یہ مجھے ابتر کا تانا دے رہے، مقطوع نسل ہونے کا تانا دے رہے، یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کا نام ختم ہو جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر ختم ہو جائے گا، مصطفیٰ مصطفیٰ کرنے والا کوئی نہ رہے گا، محمد محمد کوئی نہیں پکارے گا، یہ تانا زنی کرتے۔ اللہ رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی تشفی کے لیے، حضور کی سیٹسفیکشن کے لیے اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرما دی۔ اے محبوب پریشان کیوں ہونا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک پیارے ہم نے آپ کو الکوثر خیر کثیر عطا فرما دیا۔ علماء موجود ہیں، لفظ کوثر یہ اسم مبالغہ ہے، اور اسم مبالغہ کے اندر مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ کوثر کا معنی صرف کثرت نہیں بلکہ انتہا درجے کی کثرت ہے، جن سے آگے کثرتوں کا تخیل نہ ہو، جن سے آگے کثرتوں کے بارے میں سوچا نہ جا سکے، وہ کثرتیں اللہ نے مصطفیٰ کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ صرف وعدہ نہیں کیا بلکہ فرمایا اعطینا، صیغہ بازی ارشاد فرمایا، محبوب وہ کثرتیں عطا کر دی، وہ برکتیں عطا کر دی، وہ نوازشات آپ پر فرما دی، وہ آپ کو عطا کر دیا، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ کائنات کے اندر اتنا کسی کو بھی ہم نے عطا نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، سبحان آپ کو اللہ نے اپنی شان الوہیت کے مطابق، شان ربوبیت کے مطابق، شان ستاریت کے مطابق، شان غفاریت کے مطابق آپ کے ساتھ رب کائنات کو جو محبت ہے اس محبت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے آپ کو کثرتیں عطا فرما دی۔ آپ بڑا پریشان کیوں؟ فصلی لربک، اے محبوب ان کافروں کی بات پر توجہ دینے کی بجائے، ان کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے، ان کی سننے کی بجائے، ان کے پراپیگنڈے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے، اے محبوب فصلی لربک، تو اپنے رب کی نماز پڑھا کر۔ اپنے رب کی بولیے، اپنے رب کی آپ بھی پڑھا کریں، فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھا کریں، وانحر، اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربانی کیا جائے۔ یعنی معنی یہ ہوا محبوب آپ کی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی توجہ قربانی کرنے کی طرف ہونی چاہیے، آپ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجائیے، اللہ کی توحید کا اعلان کیجئے، اللہ کی عظمت کا اعلان کیجئے، اس کی سمدیت کو بیان کیجئے، اس کی تحریت کو بیان کیجئے، اس کی عظمت کا ذکر کیجئے۔ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ ان کے پراپیگنڈا کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے جو وعدہ کر لیا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، اور آخر فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، بے نام و نشان کہتے ہیں، مقطوع نسل کہتے ہیں۔ اے بددعا کے چہرے والے، ہمیں اپنے عزت کی قسم ہے ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، میں تو ان کی اولاد بھی تیری غلام بناؤں۔ یہ اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ ابو جہل کو اکرمہ پر فخر ہے کہ میرا بیٹا اکرمہ ہے۔ اے محبوب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اکرمہ کو بھی آپ کا غلام بناؤں گا۔ ان کفار کی اولاد مصطفیٰ کی غلام، جس اولاد پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم اولاد نورینہ والے ہیں، محمد کی اولاد نورینہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ارے تم مصطفیٰ کا ذکر کیا ختم کرو گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
हमने मुस्तफ़ा से वादा कर लिया कि महबूब आपका जिक्र जो है जैसे अय्याम गुजरते जाएंगे, जैसे माह साल गुजरते जाएंगे, जैसे लम्हात गुजरते जाएंगे, जैसे सातें गुजरती जाएंगी, वैसे वैसे मुस्तफ़ा अल्लाह आपकी शान को, आपके जिक्र को बुलंद करता जाए। और इसका आपने नफ्सुल अमर के अंदर भी मुशाहदा किया होगा। ये हर साल जश्न मिलादुन नबी पहले से भी बढ़कर लोग मना रहे हैं, पहले से भी ज्यादा मुस्तफ़ा की असमत का जिक्र होता है, मुस्तफ़ा की नबुव्वत का जिक्र होता है, मुस्तफ़ा की रिसालत का जिक्र होता है, बेमिसल बशरियत का जिक्र होता है, शान नूरानियत का जिक्र होता है, मुस्तफ़ा के मेराज का जिक्र होता है, मुस्तफ़ा के मीराद का जिक्र होता है, मुस्तफ़ा की खलवत का, जलवत का, असमत का जिक्र होता है। जैसे जैसे ये घड़ियां गुजरती जा रही हैं, रब ने फरमाया वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। याद रखिए अल्लाह की शान ना घटती है ना बढ़ती। अल्लाह की शान बोलिए, आपकी भी बोलने से शान घटेगी नहीं बढ़ेगी। अल्लाह की शान ना बोलिए ना घटती है न बढ़ती है। जैसा अल्लाह असल में था अब तक अल्लाह वैसा रहेगा, उसकी शान के अंदर कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं आता। लेकिन याद रखिए अल्लाह ने ऐलान कर दिया जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मुस्तफ़ा की शान बढ़ती जाएगी। मुस्तफ़ा की शान बोलिए बढ़ती जाएगी। महबूब हम आपका जिक्र खत्म नहीं होने देंगे। और अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए निज़ाम कायनात को बदल दिया, दुनिया का ज़ाब्ता बदल दिया, कानून बदला गया। सारी कायनात के लोगों की नस्ल उनके बेटों से चली है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा की नस्ल मुस्तफ़ा की बेटी से जला दी है। मुस्तफ़ा की बोलिए बेटी से जला दी। अल्लाह ने फरमाया महबूब औलाद अली की होगी, औलाद फातिमा की होगी, लेकिन हकीकत में वो आपकी औलाद, हकीकत में वो बोलिए आपकी औलाद होगी। यही वजह है हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रात का वक्त हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर कंबल ओढ़े हुए, चादर ओढ़े हुए हैं। महसूस यूं होता है कि मुस्तफ़ा के दाएं हाथ में भी कोई है और आग के बाएं हाथ में भी कोई है। आका कंबल ओढ़े हुए अपने बिस्तर पर जलवा अफरोज है। तो उसामा फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपके दाएं बाएं क्या हैं? फकशफहू इदा हसनुन व हुसैनुन, जब मुस्तफ़ा ने रुख से पर्दा उठाया, जब मुस्तफ़ा ने कंबल को वार किया, आका ने कंबल को उठाया, तो एक जानिब हजरत हसन मुस्तफ़ा है और दूसरी जानिब हुसैन शहीद करबला। या अली अदरकनी फी सबिल। एक तरफ हसन मुज्तबा है, दूसरी तरफ हुसैन शहीद करबला है। उसामा फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये रात के इतने पहर में आप इन शहजादों को अपने पास बिठाए हुए हैं, लिटाए हुए हैं, इनके नाज उठाए हुए हैं, ऐ आका इसकी वजह क्या है? तो मुस्तफ़ा ने ज़बाने हाल से इरशाद फरमाया हाज़ा निबनाया। क्या फरमाया बोलिए? हाज़ा निबनाया, ये तमाचा है अबू जाल के मुंह पर, ये तमाचा है अबू लहब के मुंह पर, ये तमाचा है कुफार के शक्लों पर, जो मुस्तफ़ा को अबतर कह रहे थे, मक्तूल नस्ल कह रहे थे, मुस्तफ़ा की नस्ल का इनक़िता लोगों में मशहूर कर रहे थे। अल्लाह ने मुस्तफ़ा की ज़बान से हाज़ा निबनाया क्या फरमाया बोलिए? ऐ उसामा ये मेरे बेटे, ऐ उसामा ये
یہ حسن میرا بیٹا ہے، یہ حسین میرا بیٹا ہے، وابن ابنتی یہ واو حالیہ ہے، اگرچہ میری بیٹی کے بیٹے ہاذا لبنایا یہ میرے بیٹے ہیں، وابن ابنتی اگرچہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اتنی بات کہنے کے بعد حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے عرض کی اللہم احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی حسنین سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک جو حسنین سے محبت کرے رب کائنات تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضرات گرامی، اس موضوع کو بڑا طویل کیا جا سکتا ہے، میں اپنے ناقص علم کے مطابق اور آگے لے کے جا سکتا ہوں، علماء کی تو شان ہی نرالی ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اللہ نے مصطفیٰ کی شانیں ختم نبوت کو بحال رکھنے کے لیے مصطفیٰ کی اپنی سکی اولاد سن بلوغت کو نہیں پہنچنے دی، تو ہم کیسے مان جائیں کہ 1300 سال کے بعد یا 1200 سال کے بعد کوئی کانا اٹھے یا کاکی اٹھے اور دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، جب اللہ نے مصطفیٰ کی شان ختم نبوت کو بحال رکھنے کے لیے ابراہیم زندہ نہ رکھے، حضرت قاسم زندہ نہ رکھے، طیب و طاہر زندہ نہ رکھے، تو ہم کیسے مان جائیں کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی مسلمہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یا حضور کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بس 7 ستمبر کا میسج یہ ہے، 1974 میں ان مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن شومی قسمت آج تک مرزائی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے۔ ہم عیسائی کے ساتھ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں، ہم یہودی کے ساتھ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں، ہم سکھوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مرزائیوں کے ساتھ ہم نرم گوشہ بولیے نا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، عیسائی اپنے آپ کو بولیے مسلمان نہیں کہتا، یہودی مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتا، پارسی مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتا، برہمن اپنے آپ کا مسلمان نہیں کہتا، لیکن یہ ہے بھی کرتا بھی کفر ہے، انکار بھی مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کرتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب کافروں سے بڑا، یہ سب مرتدوں سے بڑا مرتد ہے۔ اس لیے دوستو 7 ستمبر کا میسج یہ ہے کہ ہم مرزائیوں کے ساتھ کوئی تعلق وابستہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی فتویٰ ارشاد فرما گئے، مرزائیوں کے ہاں جانا، ان کو اپنے ہاں بلانا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا لین دین، ان کے ساتھ کاروبار کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کافروں سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر، عقیدہ توحید و رسالت پر موت عطا فرمائے۔ آخر میں شکر گزار ہوں اپنے مہمان اعزاز حضرت مولانا صاحبزادہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب کا کہ آپ اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں خدمت کا موقع دیا، اور تبلیغ دین کے لیے جناب حسین ابن علی اور نانا حسین ابن علی کے عظمت کا بیان کرنے کے لیے آپ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی۔